السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جو کہ روزانہ آپ کے پاس ہم موجود ہوا کرتے ہیں اور ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک اہم ترین چیزوں کو، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان، اور رنگوں کی اس دنیا سے اسپیشل رمضان رنگ سحر یہ ٹرانسمیشن ہے اور یہ رحمتوں کا جو عشرہ ہے یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ عشرہ رحمت، پہلا عشرہ مبارک رمضان المبارک کا، اور میرے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ آج پینل پر موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں جی۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، ازدواجی زندگی پر ہم بات کریں گے، اس پر اسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی جائے گی، اور معزز مہمان ہمیشہ کی طرح ہمارے پینل پر ہمارے ساتھ علامہ ناصر مدنی صاحب ہوتے ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یوتھ میں آپ کافی پاپولر ہیں، اپنے جتنے بھی آپ کے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی آپ سپیچز کرتے ہیں ان سپیچز کو لے کر کے، اور آپ کا بڑا اچھا ایک سٹائل ہے، سٹائل کی وجہ سے آپ کو بڑا مانا جاتا ہے یوتھ میں۔ اور ساتھ ہمارے سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں۔ اسامہ صاحب کی کوالٹی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی، بڑے اچھے اور بڑے جامع انداز سے کوئی بھی ہمارا ٹاپک ہو ہماری ٹرانسمیشن میں اس پہ بڑی جامع روشنی ڈالتے ہیں اور تمام تر جو اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ قاری سعید اللہ سعید صاحب بخاری صاحب، میں بہت شکریہ سر آپ کی آمد کے لیے بھی، اور ہم شریف کے لیے ہمارے ساتھ ہے ہماری پیاری سی بہن انا سکینہ، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے سب سے پہلے ریکویسٹ کریں گے قاری صاحب سے، قاری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وما
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. सईदुल्लाह सईद साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे और ये आयात जो तिलावत की गई आपके सामने ये सूरह अहज़ाब से थी और सूरह अहज़ाब के इस मखसूस पोर्शन में अल्लाह ताला मुखातिब हैं मोमिनीन से, मोमिनीन मुसलमान से एक दर्जे आगे की बात है. इन आयात में अल्लाह ताला मोमिनीन से और अहले ईमान से क्या जिक्र करते हैं, उन्हें ये हुक्म देते हैं कि अपने मालिक का जिक्र करते रहो, तारीफ बयान करते रहो और किस तरीके से और कब कब करते रहो. बहुत वाज़े बताया गया कि सुबह और शाम जिक्र करो. और क्या जिक्र करो? अल्लाह ताला की पाकी बयान करो, क्योंकि अल्लाह ताला पाकी से बहुत प्यार करने वाला है. और यही मालिक कायनात ख्वाहिश रखता है हमसे भी कि हम पाकीज़गी को जरूर जरूर अपनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने लिए भी पाकीज़गी पसंद करते हैं. और इसके बाद अगर आगे चलें तो इन्हीं आयात में अल्लाह ताला बताते हैं कि मोमिनीन पर अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं अपने फरिश्तों के साथ. बहुत खूबसूरत अंदाज में मालिक कायनात बयान करें और क्यों रहमत भेजते हैं और किस तरीके से रहमत भेजते हैं तो उसका भी बहुत वाज़े बताया गया है, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर, तारीकी से निकालकर रोशनी में लाए अल्लाह ताला. और ये एहसान है मालिक कायनात का. दोबारा से कहूंगा, किस पर? मोमिनीन पर. अल्लाह ताला का एहसान है कि अंधेरों से निकालकर रोशनियों में लेकर आए हैं. और फिर आगे मालिक कायनात मुलाकात के दिन का जिक्र करते हैं, उस दिन का जिक्र करते हैं जिससे हमें तैयारी करने का हुक्म दिया गया. इस दिन अल्लाह ताला किन तोहफों का जिक्र करते हैं? उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला का दिन रात यानी सुबह शाम जिक्र करते हैं, उनके लिए उस रोज अल्लाह की तरफ से सलाम होगा. और जब सलाम मालिक कायनात, खालिक कायनात भेजने वाला हो तो वो कितनी अजमत की और बड़ाई की बात होगी अल्लाह ताला की तरफ से, और कितना बड़ा नवाजिशों का एक सिलसिला होगा. आगे चल के मालिक कायनात सवाब के हवाले से भी बताते हैं कि वो सवाब बेहतरीन किस्म का तुम्हारे लिए मालिक ने तैयार कर रखा है. और फिर इन्हीं आयात में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तारुफ देते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए गवाही देने वाला बनाकर भेजा. अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी वाला बनाकर भेजा.
اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے منہ میں وہ زبان ہو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہے. مدیحہ موضوع کی طرف چلیں. جی ہاں جی, آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ازدواجی زندگی ہے, ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں اور خاص طور پہ یہ جو صورتحال ہے آج کل, اس پہ لاک ڈاؤن کی بھی ایک صورتحال ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی سارے ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ چونکہ روزگار بند ہیں, کاروبار بند ہے, تو گھروں میں محصور ہیں, گھروں میں بند ہیں. تو کچھ آپس میں اگر یہ ایک بڑا آج کا سوشل ایشو ہے, اگر سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, کیونکہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نوک چوک ہو جاتی ہے. علامہ صاحب سے جانتے ہیں, علامہ صاحب اگر ہم کتاب و سنت کی بات کریں, قرآن و سنت کے اکارڈنگ, تو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر, میاں کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں, بیوی کے اپنے شوہر پر کیا حقوق ہیں, کیا کہا جاتا ہے, ان حقوق کی ادائیگی جو ہے کس طرح سے ممکن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے پوری زندگی جب تک ہم زندہ ہیں ماڈل, نمونہ, آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. میرے محبوب کی ساری زندگی اسوہ حسنہ پہ مشتمل ہے. جس باب کو بھی آپ کھول کے دیکھیں گے, وہ باب لکھنے والا مصنف, اس کی تصنیف سیاہی قلم ختم ہو جائے گی, مگر حضور کی زندگی کا ایک باب بھی وہ لکھ نہیں پائے گا. بے شک. تو یہ آئلی زندگی جو ازدواجی زندگی ہے, اس کو حقوق زوجین, اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین جو مومنوں کی ماں ہیں, یہ وہ ہماری ماں ہے کہ جس کا رشتہ 3 دن مصطفیٰ کریم نے خواب میں دیکھا کہ جبریل مجھے ایک سفید کمبل میں دکھاتے تھے اور مجھے عائشہ کا چہرہ نظر آتا تھا. تو اللہ کریم کی یہ طرف سے آپ کو عنایت تھی. لوگوں کے رشتے دنیا دار کراتے ہیں, مگر صدقے جاؤں صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کی شان پہ کہ ان کا انتخاب اپنے محبوب کے لیے خود رب کریم نے فرمایا. وہی فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں معمولات کیسے تھے. کہتی ہیں جب ہم بیمار ہوتی تھی تو مصطفیٰ کریم سارے گھر کا کام اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے تھے. تو یہ لاک ڈاؤن میں ہمیں بھی چاہیے کہ جب بیوی بیمار ہو, مگر ہم راجے مہراجے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پہ, چائے بھی ٹیبل پہ, چارجر بھی ٹیبل پہ, جناب یہ مجھے کپ دے دو, پانی کا گلاس دے دو, مجھے کھانا دے دو. وہ بیچاری چائے کا کپ پاس رکھ کے چلی بھی جاتی ہے, یہ پھر موبائل پہ فیس بک چلاتا رہتا ہے, پھر دیکھتا ہے یہ چائے تو ٹھنڈی ہوگی, وہ کہتی میں تو رکھ گئی ہوں. تو آپ کیا کر رہی تھی؟ بندہ پوچھے, وہ چائے رکھ کے بھی کر رہی ہے اور تو سورۃ یاسین پڑھن دیا ہے. میرا یہ پیغام ہے ان مردوں کو کہ اپنے گھر میں یہ معمول اپنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے. اہل و عیال میں تمام رشتے آتے ہیں جن میں خصوصی بیویوں کا ذکر ہے. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا ہر کام, یہ نہیں خالی کام ہوتا تھا کہ کوئی گھر میں کچھ چیز لاتے تھے باہر سے, کپڑے بھی دھو دیتے تھے, برتن بھی صاف کر لیتے تھے. مگر ہمارے یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ کوئی گھر کا بیوی کے سامنے کام کرے تو بہن کی نظر پڑ جائے یا ماں کی نظر پڑ جائے یا کسی عزیز کی, وہ کہتے ہیں یہ تو ران مرید ہو گیا. تو ان کو اسوہ رسول کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسوہ رسول سے ہمیں مل رہا ہے کہ گھر میں آپ کی بیوی بیمار بھی ہو سکتی ہے, آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے, میں اس کی مثال ایسے پیش کرتا ہوں کہ حضور نے کبھی اپنی بیوی کو جدا نہیں کیا تھا. ہم تو بڑے معاملات میں بیوی کو الگ کر دیتے ہیں, معمولی بات پہ الگ کر دیتے ہیں کہ میں جانوں اور میرا کام جانے, آپ میرے کام میں انٹرفیئر مت کیا کریں, مجھے ڈسٹرب مت کیا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں حضور تشریف فرمائے تو ایک نے صحابی تھا, فارسی النسل, وہ ایرانی تھا, اور اس کو جو ہے نا دعوت کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا اور اس کے گھر کے کھانے کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا تھا. ہر گھر کی ایک ڈش مشہور ہوتی ہے. جیسے عمران صاحب کے گھر میں مجھے قیمہ کریلا بڑا پسند ہے, لے کر آتے میرا چند, تو اللہ ٹیسٹ میں اور برکت فرمائے. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ ہیں یہ میرا پیغام نوٹ کر لیں, جو کیلے دعوت پہ جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری بیوی دونوں آئیں گے. تو کہتے نہیں یا رسول اللہ میں نے تو صرف آپ کیلے کی دعوت کی انتظام کیا ہے. آپ نے فرمایا میں کیلا نہیں آ سکتا. اب پھر واپس چلے گئے.
پھر آیا کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کی. آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں آ سکتا. وہ پھر واپس چلے گئے. پھر تیسری دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی. کہتے جی یا سیدی یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر اکیلے نہیں آ سکتا. اب ہماری جگہ پہ یہ لفظ ہوتے کہ بھائی ہم نے آپ کی دعوت کیا کرنی, یا پھر ہماری بیوی بول پڑتی کہ ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں, میں نہیں جاتی, میں اس کے گھر میں جانے سے رہ سکتی ہوں, میرا کیا ہے. نہیں, وہاں بھی اخلاق تھا, وہاں بھی تربیت تھی, یہاں بھی اخلاق تھا. آپ نے اس صحابی کو بولا کہ بھائی جا سکتی. کہتے جی ٹھیک ہے, آپ کی وائف بھی آ سکتی ہے, ساتھ مومنوں کی ماں. دونوں گئے. دنیا کو بتا دیا میرے مصطفیٰ نے کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے لانا ہے. جہاں جاتے ہیں اپنی بیوی کو, ہم کیا کرتے ہیں منگنی میں ہم کیلے چلے جاتے ہیں, شادیوں میں اکثر کیلے چلے جاتے ہیں اپنے عزیزوں کی, اور اس کو گھر میں نکرانی کے طور پہ چھوڑ جاتے ہیں, نہ اس کو مشورے میں شامل کرتے ہیں. یہاں سے میں نے جتنی چیزیں یہ دونوں حدیثوں میں بیان کر دی, پوری امت کو یہ سبق ہے اسوہ رسول سے کہ آپ کا لباس اگر آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کی عزت نہیں ہو سکتی. جسم کی عزت جو ہے لباس کے ساتھ. بہت خوبصورت. میں نے ویسے سے نا دو چیزیں سیکھی ہیں, اگر اس کو انڈرسٹینڈ میں ٹھیک طریقے سے کر سکا ہوں, کہ حاکم وقت جو ہے اس کے پاس بھی کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. یہ معمولی سا معاملہ بتایا گیا, ایک گھر میں دعوت کی گئی, وہاں جانے کے حوالے سے بھی کہ 3 دفعہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے اپنی شرائط رکھی اور انفورس نہیں کیا, فورس کر کے معاملات کو نہیں کیا کہ یہ حاکم وقت ہیں تو میری مجبوری ہے اب اس کو کرنا. نہیں, قطعی فورس نہیں کیا. اور دوسری جانب عائلی حقوق کے حوالے سے اور اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں محبت کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب بات کرے. تو اسامہ بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جب میں تعلیمات پڑھتا ہوں دین اسلام کے حوالے سے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ رذیل شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے چیلوں کو لے کر, ان کی حرکات پر اور ان کی ایسی نامراد حرکتوں کو لے کر, جب وہ کسی میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے ہیں. اس کی تمام خوشیوں سے بڑی خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں سپورٹیو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنے معمولات میں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اہم موضوع ہے اور مدنی صاحب نے اس پہ کافی گفتگو فرما دی ہے, اور میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام جو ہے یہ مکمل دین حیات ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اسلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی تشنہ نہیں چھوڑا اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کامل نمونہ بھی ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, لا رہبانیت فی الاسلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ الگ تھلگ رہنا اور دنیا سے بالکل الگ ہو جانا, یہ دین اسلام میں نہیں ہے. دین اسلام میں ہے جڑ کر رہنا, ایک فیملی بنانا, خاندان بنانا, اپنے معمولات زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر طیبہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کو ادا کرنا, یہ ہے دین اسلام. دین اسلام میں اکیلے جنگلات میں چلے جانا اور دنیا سے کٹ جانا یہ بالکل نہیں ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے, اور پہلا رشتہ بنانے کے بعد ان کو مکمل رہنمائی بھی فراہم کر دی. اور قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہیں خواتین اور تم خواتین کے لباس ہو. لباس کیا کام کرتا ہے؟ جہاں پہ زینت, خوبصورتی اور آپ کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے, وہاں آپ کے عیوب, آپ کے عیب, آپ کے زخم اور آپ کی پردہ پوشی, اور اسی طرح آپ کی سردی اور گرمی, یعنی کہ آپ کی خوشی اور غمی کو جو ہے ڈھانپ دیتا ہے. قرآن نے کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ نے لباس کا کام کرنا ہے زوجین آپس میں. عورت نے شوہر کا لباس بننا ہے, اس کی رازداری کرنی ہے. یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر محبت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں, لیکن جو الفاظ میاں بیوی کی محبت کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہاں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری, افضل التفضیل, یعنی جس میں شدت پائی جاتی ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ محبت جس میں رازداری پائی جاتی ہے, جس میں راز و نیاز ہوتا ہے. اب میاں بیوی کی محبت میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ڈھانپنا ہے, اس کے عیوب کو ڈھانپنا ہے. اب دین اسلام کہتا ہے کہ آپ کو بہت سارے معاملات, زوجین کو, شوہر کو بیوی کے, بیوی کو شوہر کے بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہو سکتی, ناپسندیدہ ہوتی ہیں. ب یہ نہیں ہو سکتا, آپ کے جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, ان کی تحقیق اور ریسرچ بھی یہی ہے کہ انسان بہت زیادہ موافقت بھی رکھتا ہو تو 80% سے زیادہ
جو ہے اتفاق اور موافقت نہیں ہوتی. 20% جو اس میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے, مارجن ہوتا ہے, لیکن جب اختلاف بھی کیا جاتا ہے تو اس میں حسن بھی ہو سکتا ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی بات وہ ناپسند ہو, لیکن اللہ کے ہاں اس میں کوئی نہ کوئی تیلی حکمت ضرور موجود ہوگی جو تجھے پسند نہیں ہے, لیکن اس میں تمہاری حکمت اور تمہارے لیے بہتری ضرور موجود ہے. اب جو دین اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان جو ہے محبت اور الفت کا جو رشتہ قائم کر دیا ہے, اس کی تو بہت خوبصورت رشتہ ہے. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اب اگر گھر کے اندر سکون نہیں ہے, جس طرح آپ نے بات کی رزیل شیطان کی, وہ جب سارا دن ابلیس بیٹھ کر خبریں لیتا ہے کہ میرے چیلے کہاں پہ گئے, انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے, اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس نے آج کسی میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی ہے, فساد ڈلوایا ہے. اب یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیں جب اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو نوک چوک ہو جاتی ہے, معاملات اختلاف کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے اگر پیغام لیں تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم آج مجھ سے کسی بات پر ناراض اور خفا ہو. کہا, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کیسے بھی تمہیں کیسے, عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول عرض کی, وہ آپ کو کیسے بات پتہ لگ جاتا ہے, معلوم ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کہتی ہو نا کہ رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہوتی ہو, اور جب تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم, مجھے پتہ لگ جاتا ہے تم میرے سے خفا ہو. یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے یہ. جی بالکل, یعنی کہ انسان اگر اختلاف کرے, میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کی ان کو پسند نہ آئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی اور اپنی سلام دعا بالکل ختم کرتے چلے جائیں. ہمیں دین اسلام نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہی تھی لاک ڈاؤن کی, گھروں میں مرد آ کر بیٹھ گئے ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں, معاشی تنگیاں آ رہی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکے کی سب سے مالدار خاتون ہیں, اور انہیں ملکۃ العرب کا جو ہے لقب دیا جاتا ہے. ملکۃ العرب یعنی کہ عرب کی ملکہ کا ان کے پاس لقب تھا. اتنا مال و دولت ہے ان کے پاس, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب تشریف لائیں تو آپ کی کنیزیں بھی تھیں, آپ کی خادمیں بھی موجود تھیں, لیکن آپ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی اس انداز میں جاتی کہ ان کی ٹرے کھانے کی خود اٹھا کے لے کے جاتی. اسی انداز کو تو اللہ نے پسند کر کے آسمان سے اللہ نے اللہ ہو کر, رب ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا تھا, اور یہ پیغام دیا تھا کہ اگر میں جتنی مرضی بڑی خاتون ہوں, جتنی مرضی بڑی میرے پاس مال و دولت موجود ہے, لیکن اپنے شوہر کے سامنے بیوی کا جو میں سمجھتا ہوں حقوق و فرائض ہیں وہ انہوں نے پورے ادا کیے. اور دیکھیں شب ابی طالب میں جو تنگیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے برداشت کی ہیں, کیا آج کی خاتون اس کا تصور کر سکتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں اپنے شوہر کے اوپر قربان کر رہی ہے, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تو دیکھی تنگیاں تھیں, لیکن مجال ہے کہ کبھی آپ کی زبان سے حرف شکایت بھی آیا ہو. آج کی خواتین ان کے لیے رول ماڈل, یہ فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے. آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل اگر ہیں تو وہ امہات المؤمنین ہیں, بنات الرسول ہیں, صحابیات ہیں, جنہوں نے تنگی کے اندر رہتے ہوئے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں, کئی چاند گزر جاتے, کئی مہینے گزر جاتے, ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا, لیکن کیا وہاں پہ بھی کبھی شکوہ شکایت تھا؟ کبھی شکوہ شکایت نہیں تھا. قناعت کی زندگی تھی. یاد رکھیے جہاں پہ قناعت کی زندگی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کے چادر دیکھ کے جو ہے پاؤں پھیلانا چاہیے. آج ہمارے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ ناجائز ایکسپیکٹیشن جو ہیں, ناجائز جو ہمارے مطالبات ہیں. ایک بیوی کو پتہ ہے میرے شوہر کی انکم کیا ہے, ایک بیوی کو پتہ ہے میرے شوہر کی تنخواہ کیا ہے, اگر وہ اپنے شوہر کی تنخواہ سے ناجائز مطالبہ کرتی ہے, زیادہ مطالبہ کرتی ہے, وہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے, وہ اپنے شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور کر رہی ہے. اور اسی طرح ہمیں اپنی ناجائز جو خواہشات ان کو ترک کرنا ہوگا, انہیں چھوڑنا ہوگا. اگر آج ہم چاہتے ہیں, کیونکہ آج ہمارے اوپر یلغار ہے, ہمارا اسلام کا معاشرتی سسٹم, خاندانی نظام, خاندانی سسٹم یہ اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل سے بچے ہوئے ہیں. آج یورپ جو اضطراب کا شکار ہے, بے چینی کا شکار ہے, اس کی مین وجہ, مین فیکٹر یہی ہے کہ وہاں پہ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. وہاں پہ پیدا ہونے والے بچوں کو معلوم نہیں ہے میرا باپ کون ہے, وہ پھر ذہنی کیفیت کے اندر ایسا چلا جاتا ہے, وہ معاشرے سے انتقام لینا چاہتا ہے. پھر وہاں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں انتقامی لوگوں سے, انتقام لیتے ہیں وہ لوگ. یعنی کہ جب انہیں پتہ ہے میرا باپ نہیں ہے, میری پہچان نہیں ہے, میرا کوئی معاشرے میں مقام نہیں ہے,
تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا کامیاب رہے, ہمارا یونٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ کامیاب رہے, دیکھیں اسلام نے بہت ساری چیزیں ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ ہمیں جو ہے ہم کیونکہ ہندوستان سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں, ہم بہت زور دیتے ہیں کئی دفعہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر بھی دین نے تعلیمات دیے ہیں, اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کے رسول نے الگ گھر کا مطالبہ کیا تھا. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. اس پہ یقیناً آپ سمجھانے گے کہ دین اسلام کی کیا احکامات ہیں, کیا کہا جاتا ہے, بسانے کے لیے کیا تعلیمات دے رہا ہے, ہمیں اس کے اوپر سب کو نظر رکھنی چاہیے. انا سکینہ ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں, اتنا خوبصورت ہمیشہ کی طرح ہماری ٹرانسمیشن میں ٹاپک ہے آج کا بھی کہ اس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. مزید ہم جانیں گے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے, قرآنی تعلیمات کیا کہتی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں, کیا میسج دیا ازدواجی جو زندگی ہے اس کے بارے میں. انا سکینہ سے پہلے ہم شریف سنتے ہیں, بسم اللہ کیجئے, اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. چشم نم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں اللہ کرم اللہ کرم
माने वो होश संभालने की मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकता। उसको माँ चाहिए, उसको बाप चाहिए, उसको बहन चाहिए, भाई चाहिए, और उसके साथ साथ अजीजो अकारिब चाहिए जो उसकी परवरिश कर सकें, उसको महफूज जिंदगी दे सकें, उसकी जिंदगी को लेकर आगे चल सकें। तो इन्हीं तमाम रिश्तों में सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती एक रिश्ता माँ बाप के साथ बीवी और खामंद का रिश्ता भी हुआ करता है, जो जिंदगी के मनाजिल को लेकर आगे चलने में मुआविन साबित होता है। और अगर ये रिश्ता कमजोर पड़ जाए तो सबसे मजबूत इकाई यानी मुआशरे का खानदानी निज़ाम डिस्टेबलाइज हो जाता है, और इंसान अपने उस खानदानी निज़ाम की बर्बादी की वजह से पूरे मुआशरे को एक ऐसे ना खत्म होने वाली बर्बादी के सिलसिले में दाखिल कर देता है जिसकी यकीन माने कोई आखिरी हद नहीं हुआ करती। डिस्कशन को आगे चलाने से पहले मैं मदीहा से रिक्वेस्ट करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहाँ पर मैं इमरान एक बात भी ऐड करना चाहूंगी। आपने बड़ा ही अच्छा बात की है कि अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में बिगाड़ पैदा होता है तो ये सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में बिगाड़ नहीं पैदा होता, ये खानदानी बिगाड़ है, ये मुआशरती बिगाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा फेल जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी के दरमियान अलहदगी और नौबत यहाँ तक पहुंच जाए। मजीद भी इस पे बात करेंगे, सीखेंगे हम, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, चाहें कि जो मजहबी स्कॉलर हैं उनसे हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, उनसे बात कर सकें। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हमारा मेहमान है जिसने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, इकरा हिरा हमारे साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची है हमारे साथ, इससे खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए बेटा, माइक आपके पास पड़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और इल्म मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता। कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास, तू समंदर में भटकी हुई प्यास। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है हेरा में अनवार बांधे हुए, तू है हेरा में अनवार बांधे हुए। मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबा है इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबा है इश्क तू मैं तेरे चार सू। तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, कुजा मन कुजा। ए फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फे
लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत ही मदीहा बहुत खूबसूरत अंदाज में, और छोटा सा बच्चा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ी अच्छी आपकी एफर्ट है और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर हम नात पढ़ते हैं तो ये नात जो है, इसमें आप सोच ना देखा करें, इसमें आप दिल की तड़प और इश्क का जो आपस का जज्बा है, अंदाज अपने अंदाज में Exactly, मैं वो तो ये देखा बात करें। भी कहता हूं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वक्त खुला मौजूद है। जब तक ये ट्रांसमिशन चल रही है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर जो नात खां आते हैं उनका कोई हम देखते हैं कि जनाब इनके कितने फॉलोअर्स हैं और क्या चीजें हैं, नहीं। हम सिर्फ ये ख्वाहिश करते हैं कि क्या ये लोग मोहब्बत के साथ आए हैं या मामलात मुख्तलिफ हैं। मोहब्बत वालों के लिए हम हर सूरत वेलकम के जो हैं वो अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल। करेंगे। और माँ और बेटी का औलाद का जो रिश्ता होता है वो भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, और माँ को यकीनन हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अभी ये बच्चा जो इसने अभी नात पढ़ी है, और अभी एकदम से नात जब भी जैसे इसने खत्म की है तो इसने फौरन अपनी अम्मी की तरफ देखा, अपनी मम्मा की तरफ देखे कि अब मुझे क्या करना है। माँ की ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, बड़ी अच्छी होती हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। एग्जैक्टली, आमीन सुम्मा आमीन। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ज़वाजी जिंदगी की बात हो रही है, तो अलामा साहब से जानते हैं, आज के मुआशरे की हम बात कर रहे हैं। आज के मुआशरे में मियाँ बीवी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने ज़्यादा क्या वजह क्या है कि एक दूसरे का अदब आदाब जो है वो भूल चुके हैं? देखें, जन्नत का मायने जो है ना सुकून वाली जगह है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बैठ के भी कह रहे हैं अल्लाह मेरा दिल नहीं लग रहा, तो अल्लाह करीम ने फरमाया ठीक है जगा लेते हैं। हालांकि जन्नत कितनी कीमती जगह का नाम है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किसी के दिल में आ सकता। उसमें रहने वाली हूरें वो भी किसी के ख्याल में भी नहीं आ सकती वो कैसी, बल्कि इतना खूबसूरती है उनमें कि अगर उनका दुपट्टा ज़मीन पे गिर जाए तो हुज़ूर ने फरमाया उसको छीनने के लिए, लेने के लिए लोग लौट पड़े। तो अल्लाह करीब ने बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, और साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना अचानक तो पूछा ये कौन है, तो कहा यही आपका दिल लगाने के लिए मैंने जन्नत में भेजा। इसका मतलब है कि ये खामद को चाहिए कि इस बीवी को अपने लिए सुकून समझे। अल्लाह ने सुकून की अलामत बनाकर भेजा है औरत को। ये इस्लाम ने लफ्ज़ दिया है कि ज़मीन पे अगर अल्लाह ने कोई इंसान के काम की चीज़ भेजी तो उसका नाम औरत है। और जन्नत कितनी खूबसूरत जगह का नाम है, उसके बगैर जन्नत में भी सुकून नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल लगाने के लिए, बहलाने के लिए अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। और इससे आगे चलते जाएं, औरत भी नोट कर ले कि वो औरत नहीं है जिसको देखकर मर्द को सुकून ना मिले। यानी हमारे घरों की औरतों का क्या आज बिहेव है, कैसा रवैया है कि जब मर्द बाहर से आता है तो आकर अभी बैठता ही है तो उसको देख के ही मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं ऐसे होगी भी। वो MBBS डॉक्टर है, सारा दिन आप घर में रहिए, आप बच्चे को साथ लेकर डॉक्टर के पास जा सकती हैं। मगर हम आते अपने रोने दुख आते कहते शैम्पू ख़त्म, आटा ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। वो कहता मैंने 600,000 कमाया, 200 कमाया, 500 कमाया, 2000 कमाया, आपने 5000 का खर्चा गिना दिया, मैं भी ख़त्म। नहीं, औरत का मायना है जब मर्द घर में आए तो उसको सुकून मिले। कैसे कि यहाँ मैं देखूँ हज़रत सैयदा उम्मे सलैम के बच्चे की मैयत पड़ी है, मगर शरीयत ने क्या कहा, जब खामद घर में आए तो औरत उसको मुस्कुरा के देखे, कितना लम्हा वो कुर्ब का आलम होगा कि बच्चे की मैयत पड़ी है, और कितना बड़ा जिगरा और हौसला होगा। कहते हैं औरत का दिल कमज़ोर होता है, मैं कहता नहीं होता। ये शरीयत ने कहा कि हज़रत सैयदा उम्मे सलैम ने अपने बच्चे की मैयत पे कपड़ा डाल के कमरे में रखा, और फिर जब दरवाज़ा खोला अपने खामद के लिए तो मुस्कुरा के उनकी तरफ देखा। वो माँ कैसी होगी, वो कैसी बीवी होगी कि जिसने अपने बच्चे की मैयत रख के अपने खामद को मुस्कुरा के सिर्फ इसलिए देखा कि मेरे महबूब, मेरे मुर्शिद, मेरे आका ने कहा कि जब खामद घर में आए तो औरत उसको मुस्कुरा के देखे ताकि उसकी सारे दिन की थकावट ख़त्म हो जाए। यहाँ एक बात मैं और नबजी नोट करा दूँ अपने नाजरीन को कि ये जो हकूक़ ज़ौजैन का मसला चल रहा है, मियाँ बीवी के हकूक़, यानी बीवी के मर्द पे क्या हकूक़ है, मर्द के बीवी पे क्या हकूक़ है, तो इसमें यह भी नोट करने वाली चीज़ है कि औरत जब घर में हो तो मर्द को आते सुकून कैसे कि मैं कहता हूँ अगर मोहब्बत डालनी है तो उसके जूते खुद कभी उतारने शुरू कर दे, कभी उसको सैनिटाइजर खुद हाथ में, ये जो वायरस चल रहा है तो साफ करा दे, दिल में मोहब्बत बैठ जाएगी। इसी तरह
مرد بھی کسی دن اس کے ساتھ یہ کچن میں رویہ جا رکھیں۔ کر اس کے کچن میں جا کر کہے لے پیاز بجو میں بناتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آئیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ایک وائف روزانہ آنسو بہاتی ہے میرے کھانے کے ٹیسٹ کے لیے. تو یہ جو ہے نا مرد اور عورت یہ بہت پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا. اس میں یہ بات لازمی میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ جب بیوی پہ انسان تشدد کرتا ہے گھر میں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ مصطفیٰ نے جو فرمایا کہ فرمایا نہیں یہ آپ گھینے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ شیشہ ہے. ایک صحابی امہات المومنین اونٹ پہ تشریف فرما تھی، حضور سفر پہ جا رہے تھے اور وہ صحابی تیز تیز دوڑا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے بچے یہ آہستہ کرو اس کو، آپ کو پتہ نہیں اس کے اوپر شیشے سوار ہیں. یعنی اپنی بیگمات کو حضور نے شیشوں سے تشبیہ دی. تو شیشہ جو ہوتا ہے وہ نازک ہوتا ہے. تو نازک چیزوں کو انسان جو آرام سے اٹھاتا ہے آرام سے رکھتا ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تشدد ایک عورت پہ صحابی رسول نے تشدد کیا، گھر میں مارا، اس کو پیٹا. وہ شکایت لے کر آ گئی کہ حضور میرا یہ ایک عضو ٹوٹ گیا ہے تو میں اس سے جو ہے نا کھلا لینا چاہتی ہوں. تو آپ نے اس کو کھلے کی اجازت دی ہے اور پوری دنیا میں قانون بن گیا کہ کسی مرد کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی بیوی پہ نجائز جو ہے ہاتھ اٹھائے اور اس کا کوئی عضو جو ہے نا اس کے جسم سے جدا کر دے. تو آپ نے وہ پوری امت پہ احسان کر دیا کہ عورت کسی کی باندی یا عورت کسی کی غلام نہیں ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. کھلا لے لو، آج بھی عدالتوں میں عورت کھلا لے لیتی ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اس پہ ایک اور حدیث میں نوٹ کرا دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جناب صحابی آیا، آ کے کہتا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا. وہ بیٹی بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا رشتہ جبر کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ نے فوراً کہا کہ آپ جو ہے اس میں خود مختار ہیں، اگر نہیں تو آپ کھلا لے سکتی ہیں. تو یہ شریعت جب یہ کہہ دیا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے بابا کے کیے ہوئے نکاح پہ خوش ہوں، صرف امت کو بتانے آئی ہوں کہ میرے محبوب کے دربار میں ہر ایک کو حقوق ملتے ہیں. آپ نے مجھے میرے بھی حقوق دے دیے، میں نے اپنا حق اپنے بابا کی عزت پہ قربان کر دیا ہے. یہاں میں اپنی بیٹیوں کو پیغام دوں گا، یہ موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ اگر کوئی فیس بک پہ آپ کو بہلاوے میں لائے اور کہے کہ میں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا تو یہ آپ کی عقل اس قابل نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر سکے، کسی کو پرکھ سکے. آپ کے بابا کی عقل زیادہ ہے، اس لیے باپ کو ولی بنا دیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کا انتخاب کرے. باپ ہمیشہ اپنی بچی کے لیے اچھا ہی دیکھتا ہے، ماں اچھا ہی دیکھتا ہے. یعنی کہ پیرنٹس کو اس تمام ذہن میں لازمی ساتھ شامل رکھنا چاہیے. آپ ان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں. مدنی صاحب ایک سچویشن میں رکھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے عورت کے حوالے سے بتایا، عورت کے تقدس کے حوالے سے بتایا، لیکن جب یہی مرد اور عورت کے رشتے میں پاکیزگی ہو تو یہی عورت جنت جانے کا سبب بن سکتی ہے اور مضبوط ترین رشتہ بن سکتا ہے، دنیا کو جنت بنا سکتی ہے. لیکن اگر یہی عورت کا اور مرد کا رشتہ جو ہے اس میں سے حلال ختم ہو جائے تو پھر وہ زن زر اور زمین والا معاملہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو اس تمام ذہن میں آج جس معاشرے سے اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں شاید ایک فخر کی علامت بن گیا کہ آپ نے ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، بلکہ مرد بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں، تعداد گنوا رہے ہوتے ہیں. میں بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ضرور ڈسکس ہونا چاہیے یہ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے اپنے ساتھ بھی اور معاشرے کے ساتھ بھی. دیکھیں اللہ نے اس عورت کو بڑی شان بخشی ہے. میاں بیوی کے معاملات میں اسلام نے کہا ہے کہ عورت جو ہے اپنے مرد کی غیر موجودگی میں بھی اور موجودگی میں بھی اس کے عیب کسی کے سامنے نہیں بیان کر سکتی. اسی طرح مرد بھی اس کی ذاتی زندگی جو پردے والی ہے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں. آپ نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پہ. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے، یہاں ایک میں اور بڑا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بہو کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے سسرالوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اور سسرالی بھی کہتے ہیں کہ اگر بہو الگ ہو گئی ہے تو اس جیسے بخاری صاحب کہہ رہے تھے اس پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب وہ الگ ہو گئی ہے تو ہمارا رشتہ کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی شادی ہوگی. تو جب شادی ہوگی تو انہوں نے اللہ کی ان کا جو ہے نا اہتمام کیا. آج بھی عربوں میں جب شادی کرتے تو اس کے مکان کا الگ انتظام کرتے ہیں، یہ کوئی برائی نہیں ہے.
बल्कि ये तो शरअ के मुताबिक, हाँ जी शरीयत है। तो जब हो गई तो ये नहीं हमारे जो ससुराली हैं जब बहू लाग हो जाती तो उससे मिलना जुलना खत्म कर दे, कतअ तल्लक शुरू हो जाता है, कहते हैं बस वो अपने घर वाले लेकर चले गए, मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा बेटा छीन लिया। बच्चा आपका कोई फीडर पीने वाला दूध है, दूध इतना पी लिया तो बच्चा है जिसको मर्जी को उठा के ले जाए, ये तो आपने खुद उसकी शादी की है, खुद आपने एक बहू तलाश की है। ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा छीन लिया है, नहीं छीन सकता कोई आपसे बच्चा। अगर आपने तरबियत अच्छी की है तो वो बच्चा आपका ही है। हजरत उमर कहते हैं ए मेरी बहू मैं आपके घर आया हूँ तो आपको मेरे बच्चे से कोई तकलीफ है? कभी ये आज के ससुर ने पूछा जाकर अपनी बहू को कि मेरे बेटे से आपको कोई तकलीफ है? उन्होंने कहा जी एक तकलीफ है, नेक भी है, इज्जतदार भी है, इबादत गुजार भी है, मगर जो मेरे हकूक़ है ना मुझे टाइम देते हैं, ना मेरे से बैठ के बातें करते हैं। जैसे आजकल फेसबुक की पैदावार है, ये बीवी के पास बैठ कर भी बातें किसी और से करते रहते हैं। ये बहुत लम्हा फिक्रिया, हमारे घर जो उजड़ रहे हैं, मियाँ बीवी से मोहब्बतें ख़त्म हो रही, इसकी वजह है एक दफ़ा बीवी की तरफ इंसान को मुतवज्जे मोहब्बत से देखना बीवी को जीत लेता है, और बीवी अपने खामद को सारी तवज्जो का मरकज़ बना के देखे तो वो अपने खामद को जीत लेती है। मगर हम पास बैठकर भी दूर हो गए, ये मोबाइल ने हमें दूर कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे को झिड़का मगर वो फिर भी बाज ना आए, यानी इबादत गुजार ही रहे। फिर वो केस चले गए हज़रत उमर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरे बच्चे का घर में रवैया ऐसा है। तो आपने कहा कि तुम मुझसे भी बढ़ के, मैं इबादत भी करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, हकूक़ ज़ौजैन भी अदा करता हूँ, बीवी के हक़ भी अदा करता हूँ, बेटी के हक़ भी अदा करता हूँ, दामाद के हक़ भी अदा करता हूँ, मुआशराती ज़िंदगी के भी हक़ अदा करता हूँ, मस्जिद के हक़ भी अदा करता हूँ, मिंबर के हक़ भी अदा करता हूँ, मईशत को भी सारी ज़िंदगी के मामूलात आपने बता दिए। तो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस दिन से अपनी बीवी के जो हकूक़ थे उसको भी खातिर खा में लाते थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का टॉपिक, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे उसामा भाई से जानेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम और जब बेटे की शादी कर दी जाती है तो बहू जो है उसका कितना हक होता है कि उसको अगर अलग घर की वो डिमांड करती है तो हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है। हमारे साथ साजिदा मुनीर है हमारी बहन, इनसे खूबसूरत सी नात सुनते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। माइक चल रहा है बेटा, आप स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, तजल्लियों के कफील तुम हो,
دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔